محمد وآل محمد. سب سے پہلی وہی جو نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. غور کرنے کی بات ہے کہ حالانکہ اسلام میں نماز بھی ہے، اسلام میں روزہ بھی ہے، اسلام میں زکوٰۃ بھی ہے، اسلام میں بہت ساری عبادتیں ہیں، بہت سارے اعمال ہیں. اگر اللہ چاہتا تو سب سے پہلے جو وہی نازل فرماتے کہ اس میں کہتے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، کچھ بھی بول سکتے تھے، بہت سارے احکامات ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی جو وہی نازل فرمائی وہ تھی اقرأ، اے نبی پڑھیے، باسم ربک الذی خلق، اس پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام ہمیشہ تعلیم کی ترغیب دی ہے، ایجوکیشن کے سلسلے میں ہمیشہ اویئرنیس پیدا کیا ہے اور ہمیشہ اس کی طرف توجہ دلائی ہے. ایک حدیث جیسے کہ امام صاحب نے پیش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ کہ حدیث ضعیف ہے لیکن علماء نے اس کو قابل عمل قرار دیا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے. اسی طرح ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر تک. یعنی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ڈگری کر لیے تو علم حاصل کرنے کا جو فیض تھا وہ ختم ہو گیا، ایس ایس سی کر لیے، پی یو سی کر لیے، ڈگری کر لیے یا پوسٹ گریجویشن کر لیے، پی ایچ ڈی کر لیے. لیکن اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے اور اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے گہوارے سے لے کر مرنے تک، قبر میں پہنچنے تک قدم قدم پر اس کو سیکھنے کے مواقع ملتے رہتے ہیں، تجربات اس کو حاصل ہوتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ ایک گریجویٹ ایک معمولی آدمی سے جو میکینک ہے اس سے بھی کبھی کبھی سیکھنے کا اس کو موقع ملتا ہے. کبھی کبھی کچرا اٹھانے والے آدمی سے بھی کبھی کبھی ایسے سیکھنے کے مواقع ملتے ہیں، کبھی کبھی سبق حاصل کرنے کے مواقع ملتے ہیں. تو سیکھنا کبھی بند نہیں ہوتا ہے اور آدمی کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں عالم بن چکا ہوں، میں فاضل بن چکا ہوں، میں گریجویٹ ہوں، میں ایجوکیٹڈ ہوں، نہیں کہہ سکتا. کیونکہ انسان کی علم کی شروعات گہوارے سے ہوتی ہے، ماں کے گود سے ہوتی ہے اور قبر تک وہ مسلسل سیکھتا رہتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ بھی حدیث ضعیف ہے لیکن علماء نے اس کو قابل عمل قرار دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا، جبکہ لوگ چائنا کو جانتے ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا کس طرح ترقی کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطلبوا العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو اگر تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے چائنا جانا پڑے. سوچنے کی بات ہے کہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چائنا کا ذکر کیا، کہا کہ اگر تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے چائنا جانا پڑے تو چائنا چلے جاؤ. یعنی ایسا نہیں کہ علم کے لیے کوئی محدود دائرہ ہے یا محدود کوئی ایک مدرسہ ہے یا محدود کوئی اس کی باؤنڈری ہے، اور میں جہاں بھی علم حاصل کرنے کا اس کو موقع ملتا ہے چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہو اس سے علم حاصل کرو. آپ جانتے ہوں گے کہ جب بدر کا واقعہ پیش آیا، غزوہ بدر کا جب واقعہ پیش آیا اور جب جنگ ختم ہوئی اور مسلمانوں کو اللہ نے جیت حاصل فرمائی اور اللہ نے جیت دے دی، تو جب فتح حاصل ہوئی تو کئی لوگوں کو قیدی بنایا گیا جو مشرکین میں سے تھے. جب ان کو قیدی بنا کر جب مدینہ لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا، کہا کہ دیکھو اسلام ایک اچھا مذہب ہے، اسلام کی تعلیمات کو پیش کی. لیکن بعض لوگوں نے اسلام کی تعلیمات کو قبول کیا اور بعض لوگوں نے اسلام کی تعلیمات قبول کرنے سے انکار کیا. تو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں تو فدیہ دے دو، اس کے لیے جو پیسہ ہے جو رقم ہے وہ دے کر آزاد ہو جاؤ. لیکن بعض مشرکین ایسے تھے جن کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور جن کے پاس کوئی فدیہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا کہ ہمارے پاس علم ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ قرآن حدیث کا علم تو نہیں ہوگا، وہ تو مشرک ہیں مکے کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارا فدیہ یہ ہے، تمہاری آزادی کا بدلہ یہ ہے کہ تم مدینے کے بچوں کو پڑھاؤ گے. تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ایک غیر مسلم ٹیچر بھی ہے اس کی بھی ہمیں قدر کرنا چاہیے اور اس سے
سے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے تو اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے ان سے بھی سیکھنا کوئی غلط نہیں ہے. آج دیکھتے ہیں کہ مسلم مینجمنٹ اسکول جو ہیں چاہے توحید ہو چاہے بینویلی ہو چاہے کوئی بھی ہو جیسے ہمارا دیا ایجوکیشنل ٹرسٹ ہو وہاں کتنی غیر مسلم ٹیچرز پڑھاتے ہیں اور ان سے ہمارے مسلم بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حکمت اور علم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو کسی بھی مذہب کے پاس ہو کسی بھی آدمی کے پاس ہو ہماری ایمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو حاصل ہمیں کرنا چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ حکمت اور علم دینے والا کافر ہے یا مسلمان ہے. لیکن ہمیں ابھی جیسے کہ بتایا گیا کہ بہت ساری چیزیں ہم ایجوکیشن کے سلسلے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ 1700 عیسوی تک جب ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں اور جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں میں نے ہسٹری میں ایم اے کیا ہے حیدرآباد یونیورسٹی سے تو ہسٹری کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو 1700 عیسوی تک پوری دنیا میں مسلمان ایجوکیشن میں سب سے آگے تھے. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ آج آکسفورڈ ہم کہتے ہیں اور جب ہم گوگل میں سرچ کرتے ہیں تو امریکہ کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کا نام آتا ہے کہ آکسفورڈ ہے یہ ہے وہ ہے وہ ہے. لیکن 1700 عیسوی تک پوری دنیا کا خاص کر کے یورپ کا سب سے بڑا علم کا جو مرکز تھا وہ جامع قرطبہ یعنی اندلس جس کو آپ کیا ہے اس کا نام موجودہ نام اسپین ابھی پہلے اس کو اندلس کہتے تھے اب اسپین جو وہاں کی جہاں 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی اور وہاں ایک مسجد ہے مسجد قرطبہ ایک بہت بڑی مسجد ہے جو اب چرچ میں بدل گئی ہے. اور وہ مسجد قرطبہ جو جامع قرطبہ کے نام سے جانا جاتا ہے تو پورے یورپ کا آکسفورڈ تھا. پورے یورپ کا وہ یونیورسٹی تھا سب سے بہتر علم کے لیے ایک مرکز تھا. 1700 عیسوی تک ہم نے پوری دنیا پر ایجوکیشن کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے راج کیا ہے. مسلمانوں نے بڑے بڑے مسلمانوں میں سائنٹسٹ تھے. مسلمانوں نے دنیا کو بہت سارے اسٹرکچر دیے ہیں. ایجوکیشنل جو اسٹرکچر ہے اور پولیٹیکل جو اسٹرکچر ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر پھر اس کے بعد چیف منسٹر پھر اس کے بعد بہت سارے ڈپارٹمنٹ بہت سارے جو وزارتیں یہ سب کس نے دیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیا. یہ جو پوری جو سسٹم ہے اور یہ سیاسی جو نظام ہے اور اسی طرح صحت کے بارے میں اسلام نے سب سے ہیلتھ کے سلسلے میں اور نسب و نسب کے سلسلے میں ایڈمنسٹریٹر کے سلسلے میں یعنی بہت سارے جو فیلڈ ہیں اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ غیروں کے ہاتھ میں ہے. اسلام نے اس کا اسٹرکچر اس کی ایک شکل اس کا ایک سسٹم مسلمانوں نے دیا اور آج وہ چیزیں مسلمانوں کے پاس ہیں. اور جب ہم تاریخ پر غور کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیوں یہ ہوا کہ 1700 عیسوی کے بعد 1000 سال تک آپ جانتے ہیں کہ 14 سال ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے لے کر اور عیسوی کی شروعات ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے. تو 1700 عیسوی مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بعثت سے 1000 سال تک مسلمانوں نے پوری دنیا کو تعلیم کے بارے میں اویئرنیس پیدا کیا تعلیم دی اور لوگوں کو بہت سارے نظام کو فراہم کیا آگے بڑھے. پھر اس کے بعد ایسا ایک زمانہ آیا کہ جب مسلمانوں نے دینی تعلیم اور عصری تعلیم کے درمیان ایک تقسیم کیا کہا کہ یہ دنیاوی تعلیم ہے اور یہ دینی تعلیم ہے. اور یہ سب سے بڑی ایک ہم سے غلطی کی کہ اس طرح کا ایک معاملہ ہوا کہ ہم نے دینی تعلیم کو قرآن و حدیث کی تعلیم کو اور جو دنیاوی تعلیم اس طرح ہم نے ڈیوائڈ کرنے کی وجہ سے وہ جو مسلمانوں کی جو پکڑ تھی ایجوکیشن پر اور ایجوکیشن کے ذریعے سے پوری دنیا کی حکومت پر پوری دنیا کے سسٹم پر پوری دنیا کے ایڈمنسٹریشن پر وہ ختم ہو گیا. پہلے کیا ہوتا تھا پہلے کیا تاریخ پر آپ پڑھ کے دیکھیے کہ پہلے جو یونیورسٹیاں ہوتی تھی وہ مسجد کے اندر میں ہوتا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہلگری کی جامع مسجد ہے کرمنجیشن کی جامع مسجد ہے اس کے اندر میں کیا ہے مکتب ہے 1 گھنٹے کا مکتب ہوتا ہے. لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. آپ آج بھی جامع مسجد دلی جا کر دیکھیے تاج المساجد بھوپال جا کر دیکھیے بڑے بڑے جو سٹیوں میں جو بادشاہوں کے زمانے میں جو مسجدیں تھی بڑی بڑے آپ دیکھیں گے کہ وہاں بہت بڑی مسجد ہے اور سائڈ میں کلاس رومز ہیں. اب لوگ ایسے رہنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ کلاس روم جو تھے پہلے جامع مسجد کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ یونیورسٹی ہوتی تھی
اور اسی میں دینی تعلیم بھی دی جاتی تھی اور دنیاوی تعلیم دی جاتی تھی، اور وہاں پر جغرا فیک پڑھایا جاتا تھا، اور اس کے بعد جو بھی سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، سوشیالوجی ہے، یہ جتنی چیزیں سب پڑھائی جاتی تھی۔ اس لیے چونکہ دینی اور عصری دونوں تعلیم جب ساتھ ہوتے تھے تو لیڈرشپ ڈیولپ ہوتی تھی اور لیڈرشپ قائم ہوتی تھی، اور وہ دین اور دنیا ساتھ میں لے کر آگے بڑھتے تھے۔ اب دین کو الگ کر دیا گیا، دنیاوی تعلیم کو الگ کر دیا گیا۔ عزیز دوستوں اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ دینی تعلیم ہے یا عصری تعلیم ہے۔ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ یعنی اللہ کے نبی نے ہمیشہ اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، علم نافع، ایسا علم جو میرے لیے بھی اور سماج کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی اور آخرت کو سنوارنے کے لیے بھی مددگار بنے۔ اور ایک جگہ فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن عین لا تدمع ومن قلب لا تخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعا ہے۔ اس میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نقصان پہنچانے والا ہو، جو میرے اخلاق کو، میری تربیت کو، میرے فیوچر کو، میری دنیا کو اور میری آخرت کو برباد کرنے والا ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم دو قسم کا ہے، ایک علم نافع ہے اور ایک علم ضار ہے، نقصان پہنچانے والا علم ہے۔ اب ہم جو علم حاصل کرتے ہیں کہ چاہے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوں، چاہے مدرسے میں پڑھ رہے ہوں، لیکن جب ہمارے علم کا مقصد، چاہے یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کا مقصد اگر یہ ہے کہ میں جیسے بتایا گیا کہ آئی ایس بن کر، آئی پی ایس بن کر، یا کوئی بھی ڈینٹل ڈاکٹر بن کر، ایم بی بی ایس کر کے یا پی ایچ ڈی کر کے مجھے دنیا کمانا ہے، مجھے کار خریدنی ہے، مجھے بنگلہ بنانا ہے، مجھے اپنا فیوچر بنانا ہے، مجھے بینک بیلنس اکٹھا کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مدرسے میں پڑھتے ہوئے عالم بن کر، فاضل بن کر، مفتی بن کر، حدیث کا علم حاصل کر کے مجھے سعودی ایمبیسی میں کام کرنا ہے، مجھے عربی لینگویج پر عبور حاصل کر کے مجھے پیسہ کمانا ہے، سعودی میں جانا ہے اور وہاں سے کما کے مجھے بنگلہ بنانا ہے، اچھا فیوچر بنانا ہے، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقصد بھی دنیا حاصل کرنا ہے، اس کا مقصد بھی دنیا حاصل کرنا ہے۔ لیکن ایک آدمی مدرسے میں پڑھ رہا ہے، دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے، عالم بن رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے سماج کو فائدہ پہنچانا ہے، سماج کی اصلاح کرنا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، لوگوں کو دین کی باتیں پہنچانا ہے۔ اور دوسرا ایک آدمی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، آئی اے ایس کر رہا ہے، آئی پی ایس کر رہا ہے، اور وہ وکیل بن رہا ہے، اور وہ دوسرے بہت سارے جو فیلڈ ہیں اور جو بہت ساری ڈگریاں ہیں ان کو حاصل کر کے، اس کا مقصد یہ ہے کہ روزی تو آتا دیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب جیسے ہم امامت کرتے ہیں، ہم کتابت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں خوشحال زندگی دے رکھا ہے، اللہ کا کرم ہے۔ ہم جو علماء دین کا کام بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں ہم کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، اللہ کا نام کا شکر ہے۔ لیکن ہمارا مقصد یہ سیلری نہیں ہے، سیلری تو اللہ خود دیتے ہیں، کیسے نہ کیسے انتظام ہو جاتا ہے۔ کہیں بھی ہم ٹیچنگ کرتے ہیں، تدریس کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں تو اس خود بخود سیلری مل جاتی ہے، لیکن ہمارا مقصد سیلری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، لیکچرر بنتا ہے، پروفیسر بنتا ہے، آئی اے ایس بنتا ہے، آئی پی ایس بنتا ہے، سیلری تو مل جاتی ہے، اچھی سے اچھی سیلری ملتی ہے، 25 سے 50 ہزار تک کی سیلری ملتی ہے، بلکہ 80 ہزار تک کی سیلری ملتی ہے۔ اور لیکن وہ اس کی نیت یہ ہے کہ مجھے سماج کی خدمت کرنا چاہیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں، ایک عالم اور ایک دنیوی علم حاصل کر کے، جس کو ہم دنیوی علم کہتے ہیں، دونوں کی نیت اگر درست ہے تو دونوں کو برابر ثواب ملے گا، کیونکہ وہ علم نافع ہے۔ تو محترم سامعین اور محترم میرے طلباء سے میں خاص کر کے اسٹوڈنٹ سے میں کہنا چاہوں گا کہ اس بات کا خیال رکھیں، کہنا تو بہت کچھ ہے، میں ایک بات کہہ کر اپنی بات آگے بڑھاؤں گا کہ ایجوکیشن کے سلسلے میں 1700 کے بعد جس طریقے سے ہم لوگوں نے ایجوکیشن کو 2 حصوں میں بانٹ کر جو بہت بڑی جو ہم نے ایک اس طریقے سے ہمارے ہاتھ سے قیادت اور لیڈرشپ نکل گئی اور مسلمانوں کی جو ترقی کی ڈیولپمنٹ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد یہ جو آزادی کی جنگیں لڑی گئی اور یورپین پوری دنیا پر قبضہ کیے، جہاں سے سورج نکلتا تھا اور جہاں سورج ڈوبتا تھا پوری دنیا پر یورپین کی حکومت تھی، برٹن اس پر حکومت کیا کرتے تھے، اور ہندوستان میں بھی ہوا ہے۔ ہندوستان جو برے صغیر کہتے ہیں
جو 3 ممالک ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش مل کر ایک ملک تھا جس کو بر صغیر کہتے ہیں، تو یہاں پر بھی آئے. اس کے بعد جب پورے طور پر مسلمان ختم ہو گئے اور پھر دارالعلوم دیوبند قائم ہوا 150 سال پہلے، اور وہ ایک ایسے حالات میں دارالعلوم دیوبند قائم ہوا کہ جب وہ مسلمان بہت زیادہ پریشان تھے، اور اس کا مقصد یہ رہا کہ ایسے علماء فارغ کرنا جو لوگوں کے لیے دین کی تعلیم اور دین کی تبلیغ اور لوگوں کو دین کا تعارف پیش کر سکے. اور اسی زمانے میں کچھ مدت کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی قائم ہوئی. سر سید احمد خان نے، ان کا مقصد یہ تھا کہ عصری تعلیم کے سلسلے میں محنت کرنا اور اچھے اسکالر، اچھے ایجوکیٹڈ لوگوں کو کھڑا کرنا. اور ابھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے 100 سال مکمل ہو چکے ہیں اور 100 سال کا وہ جشن منایا جا رہا ہے. تو یہ ہوا کہ ایک طرف دارالعلوم دیوبند نے اپنا کام کیا، دوسری طرف علی گڑھ نے اپنا کام کیا. خیر جو بھی ہوا اللہ کی مرضی تھی. ہونا بھی چاہیے تھا کہ دیوبند اور علی گڑھ ایک ساتھ اگر ہوتا اور دونوں تعلیم اگر ہمارے علماء کو اور یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کو دونوں تعلیم اگر دی جاتی تو نقشائی دنیا کا نقشائی اور ہندوستان کا نقشائی کچھ اور ہوتا. ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارا ایجوکیشن کے سلسلے میں لاپرواہی طرح دیکھیے آپ کیسے ہم ایجوکیشن پر ہم کتنا توجہ دیتے ہیں. ایک یہودی آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت تعداد کے اعتبار سے یہودی بہت کم ہے، لیکن ان کے پاس بہت سارے یعنی جتنی ہالی ووڈ کی فلم انڈسٹری ہے ان کے پاس ہے، اور اسی طرح ان کے پاس اچھے میڈیا ان کے پاس ہے، اچھے نیوز چینل ان کے پاس ہے، اچھے اخبارات ان کے پاس ہیں، اور اسی اکنامک اگر فلم میں دیکھیں تو اچھی فیکٹریاں ان کے پاس ہیں. ٹیکنالوجی میں یہودی سب سے آگے ہیں، اور بڑی بڑی حکومتیں ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی حکومت کر رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ حکومت کر رہا ہے، اس کے پیچھے یہودیوں کی طاقتیں ہیں. تو یہودی تعداد میں کم ہے لیکن پوری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک زمانہ تھا جب ان یہودیوں نے ایک بہت بڑا فنڈ کلیکٹ کیا، ایک بہت بڑا فنڈ کلیکٹ کر کے اپنے مذہبی رہنما، روحانی پیشوا اس کے پاس آئے. جیسے ہمارے پاس علماء بولتے ہیں، عالم بولتے ہیں، ان کے پاس آئے جو ان کے روحانی پیشوا تھے. ان کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی محنت سے، ہم یہودیوں نے ایک بڑا فنڈ کلیکٹ کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار کے لیے ایک بہت بڑی ایک عبادت گاہ تعمیر کریں، ایک بہت بڑی عبادت گاہ تعمیر کریں. تو اس وقت اس مذہبی رہنما نے، جو ان کے جو عالم تھے، ان کے جو رہبر تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کون ہیں جو عظیم رب کے لیے عظیم عبادت گاہ تعمیر کریں. کون ہیں ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پوری دنیا کا رب ہے، ہم کون ہیں کہ اس عظیم رب کے لیے ایک عظیم عمارت تعمیر کریں، ایک بہت بڑی عبادت گاہ تعمیر کریں. میرا مشورہ یہ ہے کہ عبادت گاہ کے لیے جو ضرورت ہے، مسجد جو بنانا ہے بنائیں گے، لیکن جو یہ فنڈ تم نے کلیکٹ کیا ہے اس کو ایجوکیشن فیلڈ میں لگا اور ہمارے یہودی بچوں کو آگے بڑھانے اور ان کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کیا مواقع ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہودیوں نے وہ جو فنڈ ایک بہت بڑی مسجد بنانے کے لیے، ایک بہت بڑی عبادت گاہ بنانے کے لیے اکٹھا کیا تھا، اس روحانی پیشوا کے کہنے پر اس نے پورا وہ جو فنڈ تھا انہوں نے ایجوکیشن فیلڈ میں لگا دیا اور اپنے بچوں کو آگے بڑھا. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کرمنجیشور میں 2 کروڑ کی مسجد کھڑی ہو گئی تو ہلگیری والے سوچتے ہیں کہ ہم 3 کروڑ کی مسجد ہمیں بنانا چاہیے، اور وہاں پر کارپیٹ ڈالیں تو ہمارے یہاں کارپیٹ، وہاں پر یہ تو ہمارے یہاں پر یہ تھی، وہاں پر یہ ہے. تو یعنی ہماری جو آپ دیکھیے کہ مسجدیں، شاندار مسجدیں، کروڑوں روپے کی مسجدیں، 2 کروڑ کی. میں یہ نہیں کہتا کہ مسجدیں نہیں بنانا چاہیے. ایسی کئی بستیوں میں مجھے جانا ہوا ہے کہ جہاں کی مسجدیں 3 کروڑ کی، اور اس کے محلے میں جا کر دیکھیے ایسے کتنے غریب ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اور وہاں کے بچوں کو ایجوکیشن میں اویئرنیس نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ ایجوکیشن، اور بہت سارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں ان کو اسکالرشپ دینے والا نہیں ہے، لیکن مسجدیں ماشاءاللہ شاندار بنتی ہیں. تو مسجدیں بنائیے، مسجدوں میں کارپیٹ بھی چاہیے، ضرورت ہے تو ایئر کنڈیشن بھی چاہیے، تمام چیز چاہیے، لیکن زیادہ توجہ مسجد کو آباد کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو ایجوکیشن فیلڈ ہے اس کی طرف دیجیے. اور میں آخر میں ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا. خاص طور پر ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، محترم اسٹوڈنٹس اور طلباء، آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین چاہتے ہیں، ہمارے بڑے بھائی چاہتے ہیں، اور ہمارے جو بھی مطالعے چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں. ٹھیک ہے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، کورسز جیسے کہ بتایا گیا، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ جب ہم، ظاہر بات ہے کہ ہلگیری جیسی بستی میں، کرمنجیشور اور ناگور جیسی بستی میں ایس ایل سی اور پی یو سی سے بڑھ کر جب آگے بڑھنے کا جب موقع آتا ہے تو ہمیں خوفزدہ رہنا پڑتا ہے. کبھی اڑپی چلے گئے، کبھی مینگلور چلے گئے، اور کبھی کبھی
मजबूरी होती है, सबके बाप के पास कार नहीं होती है कि वो यूनिवर्सिटी स्कूल को कार में जाकर छोड़े और कार में ले आए। कभी कभी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उस पर भरोसा करना पड़ता है। तो ऐसे मौके पे मेरी आजिज़ाना गुजारिश हमारे बच्चों से ये है कि आप जितना चाहे इल्म हासिल करें, जितना भी आगे बढ़ें, लेकिन अपनी इज्जत का हमेशा ख्याल रखें। कभी भी ऐसा कोई कदम न उठाएं। हम देखते हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर कि कोई लड़की थोड़ी सी गलती करती है, कहीं सिग्नेचर कर देती है, तो बाप के घर वालों को सर झुकाना पड़ता है। ऐसा कभी भी मौका न दें, कोई भी। मैं किसी को इशारा नहीं कर, बताना नहीं चाह रहा हूँ। ऐसे वाकयात होते हैं कि वालिदैन आप पर भरोसा करते हैं, आपको हौसले में डालते हैं, आपके पीछे सब कुछ करके आपके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने वालिदैन के भरोसे को कायम रखें। किसी भी मौके पर समाज में, मुआशरे में अपने वालिदैन को सर झुकाने का मौका न दें। उनका एहतराम करें, उनकी इज्जत करें और अपने दायरे में रहते हुए, दीन के दायरे में रहते हुए आप जो भी आप एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, तालीम हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आगे बढ़े और हम डॉक्टर बन जाएं, आईएएस बन जाएं, आईपीएस बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं और हम पोस्ट ग्रेजुएशन हम कर लें, लेकिन दीन से हमारा ताल्लुक बहुत गहरा होना चाहिए। ईमान आज ऐसे फितने आ रहे हैं। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमाल की तरफ जल्दी करो, उन फितनों के आने से पहले जो रात के तारीकी के मानिंद होंगे। सुबह में आदमी मोमिन होगा, शाम में काफिर हो जाएगा, शाम में मोमिन होगा, सुबह में काफिर हो जाएगा। दुनिया के मामूली साज सामान के इवज अपने दीन को, अपने ईमान को बेच देगा। यानी ऐसे जमाने में हम जी रहे हैं, सोशल मीडिया के जमाने में जी रहे हैं। तो ऐसे मौके पर कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जिसकी वजह से हमारे लिए या हमारे वालिदैन के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए सर झुकाने का मौका आ जाए या उनके लिए किसी तरह की कोई जिल्लत का मौका आ जाए। ऐसा कोई कदम न उठाएं और जो फितने समाज में पाए जा रहे हैं उन फितनों से बचते हुए, अपने ईमान की हिफाजत करते हुए, अपने दीन की हिफाजत करते हुए आगे बढ़ें। तो इस बात का मुझे उम्मीद है